العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 75. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ایسے چلتے آئے ہیں، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر وہ اسے بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم انہیں بتاتے ہو، بما، وہ باتیں، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون، اور کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بلا شبہ اللہ تعالی جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے چند آرزوؤں کے، وانہم الا یظنون، اور وہ اس کے سوا کچھ بھی گمان نہیں کرتے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کر لیں۔ فویل لہم، پس بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار، اور انہوں نے کہا ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنے ہوئے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ، یا تم وہ باتیں اللہ پہ کہتے ہو، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے بڑی برائی کمائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مدینہ طیبہ میں اہل اسلام کا جو میل ملاپ ہے وہ ظاہر ہے یہود کے ساتھ بھی تھا، تو یہود کو بالآخر، یہود کے بارے میں اہل اسلام کو بالآخر یہ طمع تھی کہ یہ لوگ قریب قریب اسلام قبول کر لیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اہل اسلام کو مخاطب کر کے کہ آپ یہود سے ایمان کی توقع نہ رکھیں، ان سے ایمان کی توقع یہ بے سود ہے، کیونکہ ان کے آپ اسلاف کو دیکھ لیں، ان کے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رب العزت کا کلام سننے کے بعد اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا۔ یہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تحریف لفظی ہے، ایک تحریف معنوی ہے۔ تحریف لفظی کا مطلب کیا ہے کہ وہ تورات کے الفاظ کو ہی بدل دیتے، اور تحریف معنوی کا مطلب کیا ہے کہ الفاظ کو تو نہ بدلتے بلکہ اس کے معنی کے اندر ہیر پھیر کر دیتے۔ تو آج بھی باطل پرست کتنے علماء ایسے اہل اسلام کے اندر موجود ہیں کہ جو قرآن کو، اس کے الفاظ کو تو نہیں بدل سکتے، کیونکہ اب قرآن کی حقانیت سب کے سامنے واضح ہے، کوئی زبر زیر کی غلطی کرے ہزاروں حفاظ اس کو ٹوکتے ہیں۔ تو
اس کے معنی کے اندر یہ لوگ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہی طریقہ ہے جو یہود نے روا رکھا تھا۔ علا کل حال یہود کی اخلاقی پستی کس قدر زیادہ ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ جب اہل ایمان کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، دیکھو آپ کے نبی کی ہماری تورات میں یہ صفات ہیں، بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب یہود آپس میں الگ تھلگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کہتے ہیں یار اپنے راز کیوں دیتے ہو، تم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو کہ ہماری کتاب کے اندر، تورات کے اندر تمہارے نبی کی یہ شان لکھی ہوئی ہے، نہ بتایا کرو ان کو راز جو اللہ نے ہمارے ساتھ راز رکھے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں، کہیں یہ نہ ہو کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے ہمارے اوپر حجت پیش کر دیں کہ دیکھو یا اللہ ان کو پتہ بھی تھا کہ آخری نبی برحق ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ شاید یہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو اور جو ظاہر ہے ان کو جانتا نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے یہودیوں کے دو فرقے بیان کیے ہیں۔ ایک گروہ کیا ہے کہ جس کو کتاب کا کچھ بھی علم نہیں، کچھ بھی علم نہیں سوائے چند آرزویں۔ آرزوؤں کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں یہ سمجھ لیا ہوا کہ یہودی بن جانا ہی سب سے اچھی بات ہے، جو شخص یہودی بن جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس طرح کی باتیں بس ان کی ہیں، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، وہ دنیا کمانے کے لیے وہ عوام الناس کے لیے کیا کرتا ہے کہ خود سے کوئی بات لکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ ہے، گویا وہ کتاب کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں لمحہ فکریہ کے طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل اسلام کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کتاب و سنت کا علم ہی نہیں، انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہوا کہ ہم آخری نبی کی امت میں شامل ہیں، بس آخری نبی کی امت میں شامل ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس جنت اب پکی ہے، میرا ایمان جبریل کا، ابوبکر کا سب برابر ہو گئے۔ یہ اس قدر جو جہالت ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہرحال قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کو اپنے دین کا علم ہونا چاہیے۔ یہاں جو اللہ امانی ہے اس کا ترجمہ مفسرین نے ایک تلاوت بھی کیا ہے، یعنی یہود بعض وہ لوگ ہیں جو صرف تورات کو اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، تورات کا علم ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو ہمارے اہل اسلام کی حالت بھی بس اوقات یہ ہے کہ بعض حفاظ ایسے قرآن بڑا اچھا پڑھ لیتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ عوام الناس کی صورتحال بھی یہ، بعض تو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جو ناظرہ پڑھ سکتے ہیں ان کو قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کیا ہے۔ بہرحال یہ علم سے، خیر سے، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے دوری ہے اور یہ بہت بڑی محرومی ہے، ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم ایک ہی تو کتاب ہے جو مسلمانوں کی پڑھنے والی ہے اور وہ کلام اللہ ہے، اسی کو انسان نہ پڑھ سکے نہ سمجھ سکے تو اتنے سال زندگی بسر کر لی، یہ بہت بڑی بہرحال بد نصیبی ہے۔ تو یہود کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، کہا ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اس حوالے سے ایک دوسری بات جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا لمحہ فکریہ کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ یہود کے بارے اللہ رب العزت نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، خود سے چیز لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پر اعتبار نہ کریں۔ ہماری اردو میں زیادہ تر جو تفاسیر ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی روایات بہت زیادہ ہیں، یہودیوں سے روایات بہت زیادہ لی گئی ہیں، ایسی روایات کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی چیزوں کی تفصیل نہیں ہے، جہاں خصوصاً واقعات آتے ہیں، واقعہ اللہ رب العزت واقعہ بیان کرنے کے لیے ذکر نہیں کرتے، بلکہ اس واقعے میں سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نصیحت کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس واقعہ کی دیگر چیزیں تانے بانے ملاتے رہنا، یہ اسرائیلی روایات سے بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ المختصر یہود کا جو نظریہ تھا اللہ رب العزت نے بیان کیا، وہ نظریہ کیا تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر چند دن، گئے بھی تو چند دن جائیں گے۔ یہ خیبر جب فتح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کچھ سوالات کیے تھے۔ ایک سوال آپ نے کیا تھا من اہل النار، یہودیوں سے کہا کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ اچھا، وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم جائیں گے لیکن ہم تھوڑی دیر جائیں گے، بعد میں تم ہمارے وارث بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اخسؤ فیہا، تم ہی اس میں ذلیل بن کے رہو گے، واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، اللہ کی قسم ہم جہنم میں تمہارے اس میں جانشین نہیں ہوں گے، تم ہی اس کے اندر رہو گے۔ اچھا، یہ جو نظریہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی وضاحت کی ہے، کہتے ہیں جب ہم مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی جو مدت ہے یہ صرف اور صرف 7000 سال ہے، 7000 سال بعد دنیا ختم ہو جائے گی، یہ یہود کا نظریہ تھا۔
اور 1000 سال کے بدلے ایک دن کا عذاب ہوگا جہنم میں۔ تو گویا اگر ہم نے خطائیں کی بھی ہیں، انبیاء کو قتل کیا، سارا کچھ کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 7 دن ہے نا، تو 7 دن ہمیں جہنم میں عذاب ہو جائے گا، اس کے بعد ظاہر ہے ہم جنت پہ چلے جائیں گے۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا، تو اللہ رب العزت نے اس نظریے کا جواب دیا ہے۔ ان کا دوسرا نظریہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ہم جہنم میں صرف اتنے دن رہیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہو کہ تمہیں صرف 6-7 دن جہنم میں اللہ رکھے گا پھر جنت میں لے آئے گا؟ اصل بات یہ ہے، کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں، مراد کافر لوگ، یہودی لوگ، انہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رکھے گا، کیونکہ آیت میں ہم نے پڑھا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو ان کا حال تھا۔ آخر میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو عمومی قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ جنت والوں کا بھی کرتے ہیں، تو ساتھ ہی کہا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ کوئی بھی ہوں، وہ خواہ ان میں سے ہوں، یہود میں سے ہوں، یہود میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں، عبداللہ ابن سلام ہیں اور دیگر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ لوگ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ بھی ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح شروع کر دیں گے، ایسے لوگ پھر جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا جس نے برائی کی اور اسی پر قائم رہا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس حوالے سے ایک آخری بات یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہے، توحید پرست ہے، اس کے باوجود اس کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کذا و کذا، بہت سے گناہ ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو جنت کا داخلہ ضرور دے گا۔ اس سے پہلے معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہ ویسے معاف کر دے۔ ہمارا کوئی بھی بھائی فوت ہوتا ہے، ہم اس کا کیا پڑھتے ہیں؟ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں اللہ رب العزت سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے، اور اس کے بعد قبر پر تدفین کے بعد دوبارہ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جتنے گناہ ہوں، ہم سب کی اس کے لیے مغفرت کی جو دعا ہے یہ کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں اللہ رب العزت اس پر آزمائش ڈالے، اسے تکلیف کے اندر مبتلا کرے، عذاب اس کو دے، وہ عذاب اس کے لیے کافی ہو جائے اور اللہ رب العزت آخرت کی بقیہ منزلیں اس کے لیے آسان کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے اور پھر اس کا جو گناہ تھا اس کی سزا اس کو مل جائے، لیکن بعد میں بالآخر نہر حیات میں ڈال کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جو شخص اسلام پر ہے ہی نہیں، خواہ وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے اور جتنے بھی معاشرے کے اندر اخلاق کا وہ مظاہرہ کر لے، جو بھی کر لے، جنت میں ایسے انسان کا داخلہ بہرحال نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔